السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تفسیر کا جو سلسلہ رمضان کے پہلے سے رکا ہوا تھا وہ الحمدللہ پھر سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج کے درس سے ہم قرآن کریم کے 16ویں پارے کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا، اور اس کے بعد ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور حضرت خضر اس کشتی کا تختہ نکال دیتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت خضر ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوتا ہے جسے حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب حضرت خضر کیا کہتے ہیں، یہیں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی چیز آپ سے پوچھوں تب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اگر اب میں کوئی سوال کروں تو اب آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس آئے۔ بستی والوں نے ان دونوں کو کھانا کھلانے سے انکار کیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض۔ دونوں نے دیکھا کہ اس میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ فاقامہ، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ کوئی اجرت لے لیتے، یعنی یہ بخیل اور کنجوس لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا تو کم از کم آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت تو ان سے لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک۔ حضرت خضر نے کہا کہ بس یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر پائے ان کی تفسیر، ان کی تعویل، ان کی وضاحت ان قریب میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہما۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کرتے تو ان دونوں کے واقعے کی اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہوتی۔ اس کے بعد حضرت خضر نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی۔ فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہا کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس میں کچھ عیب پیدا کر دوں اس کشتی میں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو لوٹ لیتا تھا، تو میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس کشتی کو وہ نہ لوٹے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جہاں تک بچے کا معاملہ تھا تو بچے کے ماں باپ جو تھے وہ ایمان والے تھے، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ اپنی سرکشی اور کفر سے اپنے والدین کو عاجز اور پریشان نہ کریں۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام جو ان واقعات کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم نبوت ایک الگ چیز ہے، اور جس سے حضرت موسیٰ کو بھی نوازا گیا تھا، لیکن بعض تکوینی امور کا، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا علم ایک الگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر کو دیا تھا، اور علم شریعت کی روح سے ان چیزوں پر کوئی اعتراض کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے تکوینی امور انجام دیتے ہیں، کبھی کسی کو بیمار کرتے ہیں، کبھی کسی کو شفا دیتے ہیں، کبھی موت کا جو فرشتہ ہے کسی کی روح قبض کرتا ہے، تو یہ سارے امور جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔
تو حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اگر ان بعض امور کا علم دیا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے وہ کام کیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ یہ حکم بھی، یہ سارے کام بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے، اس لیے حضرت خضر نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کو اس بچے سے بہتر بچہ دے دے جو پاکیزگی والا ہو اور ان سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہو، ایسا بچہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ اور اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور وہ جو دیوار تھی شہر میں وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بچے اپنی سن شعور کو، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو حاصل کر لیں، رحمۃ من ربک، اور یہ کام جو ہے یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا تھا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بطور رحمت تھا کہ وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر پائے اے موسیٰ، ان کی وضاحت اور اصل حقیقت یہی تھی۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان تمام باتوں کا حکم دیا۔ تو جو لوگ حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں ان کی دلیل میں بھی یہ آیت ان کی دلیل بنتی ہے کہ حضرت خضر نے صاف کہا کہ میں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور یہ مقام مرتبہ ایک نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں ان کے قول کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے خزانے کو بچا لیا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریتہ، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک انسان کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، وتشمل برکت عبادتہ لہم فی الدنیا والآخرہ، اور اس کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ بشفاعتہ فیہم ورفع درجتہم الی اعلی درجۃ فی الجنہ لتقر عینہ بہم، اللہ تعالیٰ اس نیک انسان کی شفاعت بھی قبول کرے گا اپنی اولاد کے حق میں، اور ان کا درجہ بلند کر کے جنت میں اپنے ماں باپ کے درجے تک پہنچا دے گا تاکہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو باپ اگر نیک ہے، باپ اگر صالح ہے تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اب حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بارے میں تم لوگوں کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ یہ ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، کچھ لوگوں نے سکندر رومی کو بھی اس کا مصداق قرار دیا ہے، مگر اس بارے میں جو زیادہ مضبوط بات نظر آتی ہے، جو مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے جو بات کہی ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں قرآن کریم نے جو وضاحت کی ہے، ایک تو یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اسباب اور وسائل سے اس کو نوازا تھا، اور وہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جہاں پر دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، اور وہ ایک انصاف پرور اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان رکھنے والا اور منصف بادشاہ تھا، اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ یہ ساری کوالٹیز سکندر کے اندر نہیں تھی۔ تو مولانا آزاد وغیرہ کی تحقیق کیا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو ایران کا ایک بڑا مشہور بادشاہ تھا، اور جسے یونانی سائرس کہتے ہیں، اور عرب جو ہے اسے کیخسرو کے نام سے پکارتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے کا دور ان کا رہا ہے، اور 1838 میں ایک سائرس کا ایک مجسمہ بھی ملا ہے، اور اس میں اس کا جسم اسی طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ دونوں طرف جس طریقے سے عقاب کے پر نکلے ہوئے ہوں اور سر پر میڈے کی طرح 2 سینگ نکلے ہوئے ہوں۔ تو اس اعتبار سے بھی ذوالقرنین کے بارے میں جو زیادہ مضبوط تفسیر نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد سائرس ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ ہم نے اسے زمین میں طاقت عطا فرمائی اور ہر چیز کے سامان اسے عطا فرمائے، تمام وسائل اسے عطا فرمائے۔ فاتبع سببا، تو ذوالقرنین ایک راستے کے پیچھے لگ گیا۔
حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ یعنی سفر کرتے ہوئے وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں آخری آبادی تھی، مغرب کی سمت میں آخری آبادی تھی، اور وہاں گدلے پانی کا ایک سیاہ رنگ کا چشمہ تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا دور سے کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ تو یہ جب وہاں پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، کہ ذوالقرنین نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تم کیا کرو گے، یا تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے یا پھر ان کے بارے میں تم کوئی بہترین راستہ اختیار کرو گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا، تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذوالقرنین سے بات کی تو ظاہر بذریعہ وحی بات کی، اس کا مطلب ذوالقرنین نبی تھے، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے وہ نبی نہیں تھے، اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی یہ اس دور کے نبی کے ذریعے کہی ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے یا تم ان کے بارے میں بہتر راستہ اپناؤ گے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو ایمان کا راستہ اپنائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد ذوالقرنین دوسرے راستے پر چل نکلے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے ایسی قوم کے اوپر طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی ڈائریکٹ سورج کی ریز جو ہوتی تھی ان کے اوپر پڑتی تھی۔ یعنی مشرق کی آخری آبادی پر ذوالقرنین پہنچے اور وہاں ایسی قوم کو انہوں نے دیکھا جو مکانوں میں رہنے کے بجائے کھلے میدان میں اور صحراؤں میں رہتی تھی اور لباس سے بھی آزاد تھی اور سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تو یہ واقعہ ایسا ہی ہوا اور ہم نے ذوالقرنین کے پاس کی تمام خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کے بارے میں تمام باتیں ہم کو معلوم ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک اور راستے پر چلے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہوں نے ان دونوں کے پرے ایک ایسی قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے، جو کسی بات کو سمجھنے کے قریب نہیں تھے، یعنی ان کی لینگویج الگ تھی۔ یہ اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور ان کے درمیان ایک کھائی تھی، تو جس سے یاجوج اور ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے تھے اور ادھم مچاتے تھے اور قتل و غارت گری کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ایک ڈیم بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو دے رکھا ہے، میرے اختیار میں دے رکھا ہے، وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم لوگ میری مدد کرو طاقت کے ذریعے، تم لوگ میری طاقت کے ذریعے مدد کرو، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک جو ہے ڈیم بناؤں گا، ایک حجاب بناؤں گا۔ آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر کے دے دو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب پھونک مارو۔ حتی اذا جعلہ نارا، اور جب تیز آگ جلا دی گئی اور یہاں تک کہ وہ بالکل وہ دیوار آگ بن گئی، اتنی اس کو گرم کر دیا گیا کہ بالکل آگ بن گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے لا کر کے تانبا دے دو، مجھے لا کر کے اس پر پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتا ہوں۔
تو اب ان دونوں پہاڑوں کے جو سرے تھے ان کے درمیان جو خالی جگہ تھی اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے حضرت ذوالقرنین نے اس کو بھر دیا، اور پھر لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اور یا لوہا وغیرہ جو ہے اس کو ڈالنے سے وہ راستہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اسے پار کرنا یا اسے توڑنا یاجوج اور ماجوج کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور انسانی آبادی میں آنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو اب نہ تو ان کے اندر دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ دیوار کے اندر کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو میرا رب اس دیوار کو زمیں بوس کر دے گا، اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو دیوار ہے یہ کب ختم ہو جائے گی؟ یہ قیامت کے قریب جب یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا اس وقت یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس دیوار میں تھوڑا سا بھی سوراخ جو ہو رہا تھا اللہ کے نبی نے اس کو فتنے سے تعبیر فرمایا۔ اور ایک حدیث ہے جو ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحفرونہ کل یوم، کہ وہ روزانہ وہاں کھدائی کرتے ہیں، حتی اذا کادوا یخرقونہ، یہاں تک کہ جب قریب ہے کہ وہ اس دیوار کو توڑ دیں، سوراخ کر دیں، تو جو ان کا سردار ہے وہ کہتا ہے ارجعوا، چلو لوٹ چلو، اور فستخرقوا غدا، کل ان قریب تم اس دیوار میں سوراخ کر دو گے، اس دیوار کو توڑ دو گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دیوار کو ویسے ہی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ انہیں لوگوں کی طرف بھیج دے، تو جو ان کا امیر ہوگا وہ ان سے کہے گا ارجعوا فستخرقونہ غدا انشاءاللہ، ان کا امیر کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ تم اس دیوار کو توڑ دو گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو جتنا انہوں نے اس دیوار کو توڑا ہوگا اتنا اس کو پائیں گے، اور باقی جب مزید اس کے اندر جب وہ محنت کریں گے تو اس کو توڑ ڈالیں گے، اور اس میں سے وہ نکل کر کے آبادی میں جا کر کے وہ بڑی بربادی کریں گے، وہ کنوؤں کا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، وہ آسمان میں اپنے تیر چلائیں گے، ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون سے لت پت ہو کر کے واپس لوٹیں گے، تو وہ کہیں گے قہرنا من فی الارض وعلونا من فی السماء، زمین والوں پر بھی ہم غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے۔ تو یہ وہ اپنی سختی اور اپنے تکبر کی وجہ سے کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا اور اسی کیڑے سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان دواب الارض تسمن وتبتر وتشکر شکرا من لحومہم، کہ زمین کے جو کیڑے ہیں ان کا گوشت کھا کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے اور شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو ان کیڑوں کے ذریعے ختم کر ڈالے گا، اور وہ کیڑے زمین کے اندر رینگنے والے ان کا گوشت کھا کر کے موٹے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا انجام ہوگا۔ تو یہ آج ہم لوگوں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 76 سے لے کر کے 98 تک کی آیات کو دیکھا ہے۔ اس میں پہلی چیز تو ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ مہمان نوازی یہ ایک بہترین اخلاق کی علامت ہے۔ ہر شریعت میں مہمان نوازی کو اچھا کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر جس بستی میں گئے اور وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو یہ ان کی بد اخلاقی تھی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی کا جو کام کرنا چاہیے وہ بلا عوض اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرت خضر نے جو نیکی کے کام کیے تو بستی والوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا اللہ کے حکم سے، اس پر انہوں نے کوئی عوض اور معاوضہ نہیں چاہا۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ بہت سارے امور کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ بظاہر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن خیر اسی کے اندر ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ لگی کہ کبھی کبھی باپ جو نیک ہوتا ہے نا، نیک باپ کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت خضر نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، لیکن علم لدنی کے نام سے کوئی الگ سے علم نہیں ہے جسے صوفیہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی علم الگ سے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے۔ تو صوفیہ جو ایک علم لدنی کے نام سے الگ علم بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے جو نبیوں کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بکواس بات ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ابتدائی انسانی نسل میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ ذوالقرنین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بے لباس رہتے تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی اہم کام کو انجام دینے کے لیے کسی کو ہم کانٹریکٹ پر رکھ سکتے ہیں،
یا کمیشن پر رکھ سکتے ہیں، اس کے جواز کا ثبوت ملا۔ اسی طریقے سے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، یہ بھی ثابت ہوا۔ اور یاجوج اور ماجوج کے وجود کا اثبات ہوا کہ یاجوج اور ماجوج کے نام سے ایک قوم ہے اور وہ کہیں پر قید ہے جہاں پہ حضرت ذوالقرنین نے وہ ڈیم بنایا ہے، اور قیامت کے پہلے ان کا ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے۔ تو یہ تمام باتیں ان آیات سے ثابت ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے آگے کی آیات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔